अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुम्मा 9 फरवरी है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा के मुस्तकबिल से मुताल्लिक है कि सिंध के आईजी कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि बदस्तूर सिंध पुलिस के आईजी के हैसियत से न सिर्फ अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे, बल्कि उन्हें सिंध में जो है इंतहाई पुरअमन इलेक्शन और उससे ज्यादा शफाफ तरीन इलेक्शन करवाने की खुशी में ग्रेड 22 में तरक्की के लिए मौजू करार दिए जाने की भी इत्तला मिली है। जबकि दूसरी जानिब खुद सिंध की जो रिवायती साजिशों के नतीजे में जिस तरीके से सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा को सिंध हाई कोर्ट से लड़वाने की कोशिशें की गई हैं, उसमें कौन से पुलिस के बड़े अफसरान मुलविस हैं जिन्होंने जानबूझकर आईजी से बाज ऐसे पुलिस एहलकारों के डिसमिस के ऑर्डर जारी करवाए हैं जिनके स्टे ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट से पहले ही जारी किए जा चुके थे। ये मामला है क्या? इसमें कौन से 2-3 डीआईजी और 2 एआईजी मुलविस हैं और कौन से साबिका आईजीज के डिक्टेशन पर यह सब कुछ किया गया है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक है। 2024 के जो इलेक्शन हुए और जिस तरीके से रिजल्ट आए इब्तिदा में और बाद में जिस कारीगरी से उस रिजल्ट को तब्दील करके गमले के पौधों को जो है वो तनावर दरख्त बनाने की कोशिशें की गई, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और दुनिया जो है इस इलेक्शन और उसके नताइज को कैसे देख रही है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा कहीं नहीं जा रहे। बड़े वसूख से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के अलावा हैदराबाद के जो नुमाइंदे हैं अनीद रंगून वाला के साथ साथ खुद इस्लामाबाद के नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल की जो एक मुश्तरका रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा बदस्तूर दूसरे हुक्म तक अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। उन्हें कोई तब्दील नहीं किया जा रहा है और जो पुलिस के बड़े अफसरान सिंध पुलिस के आईजी बनने का ख्वाब दिन की रोशनी में देख रहे थे, उनके ख्वाब इस ब्रेकिंग न्यूज की वजह से यकीनन चकनाचूर हो चुके होंगे, जिसमें खास तौर से जो है बलूचिस्तान के आईजी अब्दुल खालिक शेख, आज़ाद कश्मीर के साबिका आईजी डॉक्टर अमीर शेख के अलावा खुद साबिका कोतवाली शहर जावेद आलम ओडू के नाम शामिल है। कहा यह जा रहा है कि सिंध में बेहतरीन किस्म के पुरअमन माहौल में इलेक्शन करवाने और उससे भी ज्यादा बढ़कर जो है शफाफ तरीन इलेक्शन करवाने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान ने जो है वो उनकी सिफारिशें की हैं कि ये न सिर्फ सिंध पुलिस में बदस्तूर आईजी के से अपने फराइज सर अंजाम देते रहें, बल्कि उन्हें ग्रेड 22 में तरक्की देने के लिए भी जो है वो सिफारिशात की गई हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। कहा यह जाता है कि इस नई तब्दीली पर जो है उसके बाद यकीनन कहा जाता है कि जावेद आलम ओडो जो कि सिंध पुलिस के आईजी बनने के उम्मीदवार थे, खुद जावेद आलम ओडो जो है आईजी रिफत मुख्तार राजा के ग्रेड 22 में ट्रांसफर यानी प्रमोट होने की सूरत में वो एडिशनल आईजी कराची बनने के सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार बन जाएंगे और उन्हें एडिशनल आईजी कराची बना दिया जाएगा। और उस सूरत में जो है खुद खादिम रिन जो है उनकी फिर कहा जाता है कि या तो वो स्पेशल ब्रांच में चले जाएंगे या फिर उन्हें सीटीडी का एडिशनल आईजी बना दिया जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन सिंध पुलिस के बाद दूसरे ज़राए कहते हैं कि ये सिंध पुलिस है और यहाँ पर जो है गिरगिट की गेंद की तरह से जो है वो हर वक्त इसकी सूरत हाल तब्दील होती रहती है। अब इस वक्त गरचे इस मौके पर जो है वो खुद रिफत मुख्तार राजा से पीपल्स पार्टी की हाई कमान, खास तौर से आसिफ अली जरदारी और
فریال تالپور صاحبہ بہت زیادہ مطمئن ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں. خود اومنی گروپ کے روئے رواں جو ہے وہ خود اس وقت ان کے سب سے بڑے حمایتی اور سفارشی بن کر میدان میں کود پڑے ہیں. لیکن ان تمام تر سفارشات کے باوجود سندھ کے جو انتہا پسند جو گروپ ہے ان کا جو ایک پریشر پڑتا ہے سندھ کے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان پر، اس کے متحرک ہونے پر جو ہے ممکن ہے کہ یہ جو فیصلے اس وقت کیے گئے ہیں ان فیصلوں میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. اور آئی جی کیسز سے رفعت مختار راجہ کو گریڈ 22 ضرور مل سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بدستور سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیچھے بہت سارے سندھ کے ایسے گریڈ 21 اور 22 کے افسران ہیں جو کہ آئی جی سندھ بننے کے خواہش مند ہیں، اور سندھ کے قوم پرستوں سے ان کے براہ راست یا بالواسطہ تعلقات ہیں. وہ وہاں سے سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ سندھ حکومت کے خلاف بھی شروع کروائے جانے کا خدشہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اب نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے رفعت مختار راجہ آئی جی سندھ رہیں گے، لیکن کہا یہی گیا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت آئی جی سے بہت خوش ہے، خاص طور سے جو انتخابی نتائج آ چکے ہیں ان کے جو ہے توقع سے زیادہ جو ہے وہ بڑی کامیابی اس وقت سندھ میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. دوسری جانب جو سندھ کی روایتی سازشیں ہیں، سندھ پولیس کی روایتی سازشوں کے نتیجے میں کبھی بھی باہر سے آنے والا آئی جی محفوظ نہیں رہا ہے. یعنی کہ غیر مقامی آئی جی جو ہے وہ نے ہمیشہ جو ہے سندھ کی روایتی سازشوں کے نتیجے میں جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کا ہمیشہ کاندھا استعمال کر کے باہر سے آنے والے آئی جیز کو نکالے باہر کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے سندھ پولیس میں ہوتا رہا ہے. اس کی یہ پہلی کوئی مثال نہیں، اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں اس میں موجود ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کچھ پولیس افسران جو اہلکار بی کمپنی میں تھے، اس میں سے 7-8 ایسے پولیس والے تھے کہ جن کے کیسز ہائی کورٹ میں تھے، اور انہوں نے جو ہے ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا تھا، جس کا علم جو ہے خود انکوائری کرنے والے ڈی آئی جی یونس چانڈیو کو بھی تھا، اس کا علم جو ہے خود ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کو بھی تھا، اور اس کا علم جو ہے خود خاور اکبر شیخ اے آئی جی کو بھی تھا. ان تمام افسروں کو اس کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود جس قسم کی رپورٹیں آئی جی کو بھجوائی گئی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے متعلق، کہا یہ جاتا ہے کہ جنہیں بچانا تھا ان سے متعلق تو یونس چانڈیو سے اس قسم کی رپورٹ بھجوائی گئی کہ یہ جو ہے ان کے خلاف یہ الزامات تو ہیں، لیکن ان کی کوئی شواہد ان کے سامنے نہیں آ سکے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ الزامات درست ہیں، کہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں. اس طریقے سے ان کو آئی جی کا کاندھا استعمال کر کے ان سے ریلیف دلوایا گیا، جس میں خود نیک محمد کھوسو ہیں، اسی کے اندر جو ہے خود زوار حسین ہیں، اسی کے اندر جو ہے چودھری شاہد ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ واجد ہیں، اسی کے اندر دوسرے جتنے جن کو پیسے دے کر جو ہے وہ یعنی کہ ریلیف دلوانا تھا، اس کے لیے جو ہے یونس چانڈیو سے اس قسم کی ملی جلی جو ہے وہ ریکمنڈیشن بھجوائی تھی آئی جی کو. اور اب جن کے خلاف کارروائی کرنی تھی، جنہوں نے پیسے نہیں دیے تھے، ان کے خلاف تو کہا کہ یہ تو بالکل ملوث ہیں اور ان کے شواہد اور یہ سب کچھ ہے، اور یہ لہذا ان کو آئی جی نے ڈسمس فرام سروس کر دیا. اور یہ 7-8 دوسرے پولیس والے جن کے کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آلریڈی تھے، اس لیے لے چکے تھے، ان سے متعلق بھی جو ہے پھر آئی جی کو گھیرنے کے لیے، آئی جی کو پھنسوانے کے لیے، آئی جی کو جو ہے سازش کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ سے لڑوانے کے لیے یہ انہیں مس گائیڈ کیا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ گندے پولیس والے ہیں. یہ اتنے گندے پولیس والے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے، پیش بندی کے لیے انہوں نے پہلے ہی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، لہذا انہیں آپ ڈسمس کر دیں، بعد میں جب ہائی کورٹ پوچھیں گے تو ہم ان کو ریلیف دے دیں گے. اس قسم کا آئی جی کو مس گائیڈ کر کے ان سے اس قسم کا غلط ترین آرڈر کروا کر انہیں ایک طریقے سے ہائی کورٹ سے براہ راست لڑوانے کی کوشش کی گئی.
یہ جن کے نام میں نے لی جو ڈی آئی جی اور اے آئی جی سے، یہ کہتے ہیں کہ اس میں براہ راست ملوث ہے، اور ان کے پیچھے وہی سابقہ آئی جیز ہیں جن کی یہ باقیات ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ آئی جی یہاں سے گندا ہو کر سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے نتیجے میں انہیں سندھ پولیس سے نکالے باہر کیا جائے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کامران فضل جو کہ صرف 15-18 دن کے آئی جی بنے تھے، وہ بھی ان کے 15 دن بھی ان جو سازشی آئی جیز تھے ان سے نہیں دیکھا گیا، اور انہوں نے جو ہے کس طریقے سے زہرا والا کیس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر انہیں ہائی کورٹ سے لڑوا کر انہیں ہائی کورٹ سے غلط ترین حکم نامہ صادر کر کے انہیں وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ اب وہی حربہ، وہی پرانا طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کو آئی جی رفعت مختار راجہ سے لڑوانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ رفعت مختار راجہ صاحب سے میں یہی اتنا ہی کہوں کہ یہ جو ان کے قریب جو سانپ بن کے بیٹھے ہیں ان کے اپنے آستینوں میں، خدا را ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ان کو تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے خود ان کے اسٹاف افسر بن کر، تو لہٰذا ان سے جو ہے وہ خود کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سندھ پولیس ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ وہ ہے، یہ ہندوؤں کا جو فارمولہ ہے، وہ بدقسمتی سے سندھ پولیس کے ان سازشی افسروں نے جو ہے اس کو اپنا طریقہ واردات بنوا لیا ہے۔ رفعت مختار راجہ صاحب، اب جو ہمارا سب سے ہاٹ ایشو ہے، سب سے جو خطرناک ایشو ہے، وہ ہے الیکشن 2024۔ یعنی کہ کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے۔ 48 گھنٹے بعد جو میں نے پروگرام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ میں بھی واچ کر رہا تھا، بہت ہی قریب سے بڑے رابطے تھے میرے پاکستان میں، چھپے چھپے سے، اور خود اوورسیز پاکستانیوں سے بھی رابطے تھے میرے، معلومات مل رہی تھی کہ ہو کیا ہے پاکستان میں۔ الیکشن کے نتائج غیر متوقع ان کے لیے جو کہ اس کو کچلنے کی کوشش کرتے، جو کہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرتے، لیکن پی ٹی آئی کو تو اس کا امکان کیا، یقین تھا کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ کمبا بھی کھڑا کر دو تو لوگ اس کو ووٹ دیں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے۔ یہ حالات نے، وقت نے، نتائج نے جو ہے یہ ثابت کر دیا۔ ایک ایسی سیاسی جماعت جسے الیکشن کمپین کی پرمیشن نہیں ہے، جن پر تمام تر رول ریگولیشن جو ہے وہ توپ کا گولہ بنا کر ان پر نافذ کیا گیا ہے۔ ایک پوسٹر لگانے کی پرمیشن نہیں تھی، کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی کارنر میٹنگ نہیں، رہنما غائب ہے، روپوش ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، جو قائد ہے ان کا جیل میں بند ہے جھوٹے مقدمات کی پاداش میں، 3 مقدموں میں سزا ہو چکی ہے، 31 سال کے لیے انہیں بھیج دیا گیا ہے۔ کہ ایسے بزرگ کو جس کی عمر 71 برس ہے، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 71 برس کا مطلب یہ کہ کیا وہ 102 سال تک جی سکیں گے، جس کو 31 برس کی سزا دی گئی ہے۔ یہ بلیک میلنگ کے ٹول ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ ان مقدمات کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، سوائے بلیک میلنگ کے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جیل میں بیٹھا وہ بندہ جو کہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جی رہا ہے، یعنی اس سے زیادہ کلاسک اس کی ایگزامپل نہیں ہو سکتی۔ ہم سنتے تو ہیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا نام زندگی ہے، دنیا وہ ہے۔ تو وہ ہمارے سامنے مثال جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ عمران خان کا ایک نعرہ قوم باہر نکل کے آئی۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جو رزلٹ آئے ہیں اور جو رزلٹ تبدیل کیا گیا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ 1970 کے واقعات جو ہے وہ اس وقت فلم کی طرح سے گھوم رہے ہیں تیزی کے ساتھ، کہ جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت تو ایک ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو آگے کر دیا گیا تھا، ابھی اس وقت تو بہت سارے بھٹوں کو آگے کر دیا گیا ہے۔ یہ جو اب حکومت بنانے کا اعلان کر رہے ہیں نواز شریف، ان کو تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی کہتے ہیں نا، کوئی ان کے اپنے ہی لیڈر کا کہنا تھا خواجہ آصف کا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، دوسروں کے لاشوں پر محل تعمیر کرنے والے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جیت ہے؟ یہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس جو کہ نشریات تھی، جن کی الیکشن سے متعلق میں جیو کی بات کروں، وہ کس طرح گلا پھاڑ کر جو ہے آئینہ دکھا رہا تھا کہ کون کیسے جیت رہا۔ خود کیا نام ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی میں ایک رپورٹ شامل کروں گا، خاتون جو اینکر ہے کیا کہہ رہی ہیں کہ
Well, they say that Pakistan is full of surprises, and this morning the people of Pakistan are waking up to exactly that. The PTI, the party of Imran Khan, who remains in jail, his candidates forced to run as independents, are claiming what they say is a clear victory, but they are also concerned about what they claim is election rigging. Now, behind me, you can see the official results. So far, 53 seats in the National Assembly have been returned. Official results say that the independents are ahead at 18, that the party of Nawaz Sharif, the man that many believe the military want in power, are at 17, and the People's Party of Pakistan, led by Bilawal Bhutto Zardari, are at 60. So this is all very interesting because people thought it was a foregone conclusion. But the PTI say that there was a big turnout, particularly amongst youth, amongst women, and that they came out in their droves to support Imran Khan, who won't be able to lead the party, who remains behind bars, and yet you're seeing this groundswell of enthusiasm. Now, what does it mean for an actual result? Well, potentially we could be looking, by the end of the day, at a hung parliament. I think what this board behind us does show is that Sharif is very unlikely to get a clear majority, but lots of complaints coming in here to the Election Commission about tampering with results, about the slowness in which they've come in. We would expect to have seen many more by this time in the morning, and yet we haven't. So lots to play for, fascinating dynamic here, and Khan still appears to have maintained that popularity. 150 सीटें जो है पीटीआई जीत चुकी थी। किस तरीके से रातों रात जो है वो नताइज को चेंज कर दिया गया? क्या इस तरह नताइज को चेंज करने से हकाइक तब्दील हो सकते हैं? मैं सिर्फ ये एक बताना चाहता हूं कि 2-3 इसमें मैं वीडियो भी शामिल करूंगा आज के प्रोग्राम में। आप ये देखें कि ये नवाज शरीफ का जो इलेक्शन के जो नताइज हैं, ये जो एक रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के लाहौर के हल्के से कामयाब तो करार दिया गया है, लेकिन डाले गए कुल वोटों की तादाद जो है 2,93,000 कुल वोट ये हैं, जबकि दुरुस्त वोटों की तादाद जो है 2,94,000। ये कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? यानी कि कुल तो 4 हैं और उसमें से जो सही है वो 5 है। यानी कि झूठ के पैर नहीं होते, यानी उजलत में झूठ में जो है ये तैयार किया गया। एक और जो है खुद जियो न्यूज़ की जो है हामिद मीर की जो एक इंकशाफ था कि एक हल्के से जो है फलाना जो है उसका मुखालिफ जीत रहा है, इतनी अक्सरियत से उसके स्टैंप लगे हुए हैं और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वेबसाइट पर भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद दूसरा जो आरओ का जो है वो जो इनके पास है, नवाज शरीफ वालों के पास है, उसमें उन्हें कामयाब करार दिया गया 1,01,000 वोटों से, और वहां जो है वो 87,000 वोटों से उसको हारा हुआ दिखाया। तो इसमें कौन सा दुरुस्त है? ये तजादात हैं, यानी कि सबको पता चल गया है कि ये इलेक्शन में क्या रिजल्टों में क्या 2 नंबरी की गई है। जब सब कुछ ये करना था तो फिर ये इलेक्शन का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? यानी कि ये पूरी कौम जो है, लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि जेल में बैठा इमरान खान जो है इन सब पर भारी है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के पीछे है। यानी कि ये जो मैं पहले अपने प्रोग्राम में कह चुका कि ये इलेक्शन जो है इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का ये रेफरेंडम है, और इमरान खान की एक आवाज पर पूरी कौम का बाहर निकलना जो है इस बात का जिंदा सबूत है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनका इस वक्त जमीनी या वक्त के फिरौनों से जो है मुकाबला करना इस बात का जिंदा सबूत है कि वो खौफ के बुत टूट चुके हैं। यानी वो वक्त के फिरौन जिन्होंने जो है वो मुकदमात को और अदालती फैसलों को हथियार के तौर पर जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये जो जिस तरीके से रिजल्ट को तब्दील करने के लिए पुलिस पोलिंग स्टेशनों में घुसकर जो उनके अफसरों को जदकूब कर रही है, उनसे जबरदस्ती जो है वो नताइज तब्दील करवा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि अवाम के वोटों पर जो है वो
ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ مصنوعی جیت ہے، اور جو لوگ اس مصنوعی جیت کے ذریعے حکومت بنا رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔ ان کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ بقول خواجہ آصف کی کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ حکومت بنا رہے ان کو نہ شرم چھو کے گزری ہے اور نہ ہی حیا چھو کے گزری ہے۔ میں پاکستانی عوام کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی حقیقی آزادی اور پاکستان سے دل کی گہرائیوں کی حد تک جو ہے محبت کرنے کا ثبوت دے دیا ہے۔ رزلٹ کچھ بھی آ جائے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عوام کا رجحان کس طرف ہے، عوام کس کو چاہتے ہیں، عوام کی پسند کیا ہے، اور عوام جو ہے پاکستان کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ یہ ان کے لیے، قوتوں کے لیے جو ہے نوشتہ دیوار ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اب بھی اپنا قبلہ درست کر لیں اور حقائق کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اسی میں پاکستان کی بقا، اسی میں پاکستان کی سلامتی، اسی میں پاکستان کی فلاح اور بہبود جو ہے وہ مضمر ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔